بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات حقیقت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے، میرے غفور اور غفار اللہ نے اس دنیا میں مختصر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمائے۔ اس نعمت الہیہ پر اتنا خدا کا شکر ادا کرے کم ہے۔ خالق کائنات نے یہ جو مختصر سی زندگی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں زندگی کہتے ہیں، اسے زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، حقیقت میں یہ زندگی نہیں۔ معصومین کے فرامین کی روشنی میں یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے کمرہ امتحان ہے۔ یہ دنیا تو ایک پل ہے ادھر سے ادھر منتقل ہونے کے لیے، یہ کوئی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ خالق کائنات نے یہاں بندوں کو صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خالق کائنات آزمانا چاہتا ہے کہ بندے اس دنیا میں کون کون سا بندہ اچھے عمل انجام دے کے میرے پاس واپس آتا ہے۔ یہ منزل امتحان ہے، یہ زندگی کی جگہ نہیں ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو موت کے بعد آئے گی۔ خالق کائنات کے جو احسانات ہیں ہم پر، ان احسانات میں ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا سے آخرت بنانے کے لیے، اس دنیا سے دنیا میں بیٹھ کر جنت میں گھر بنانے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمایا۔ یہاں دنیا میں بیٹھ کر بندہ جنت میں کیسے گھر بنا سکتا ہے، اور ظاہر ہے وہ یہاں بیٹھ کے بنے گا، یہاں سے ہی بنانا ہے، وہاں جا کے نہیں بننا، وہ آٹو پہ نہیں ہے، خود بنانا ہے آپ نے اور ہم نے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میرے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت کا نام آئے تو میں گھبرا جاتا ہوں، قبر کا تصور کر کے ڈر جاتا ہوں، ہوگا کیا، بہت ڈرتا ہوں مولا، وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے امام نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کوئی مال دنیا ہے، پیسے ویسے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی مال دنیا ہے؟ ہاں یا ابن رسول اللہ، خیر ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، پیسے ہیں، درہم و دینار ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا اس پیسے میں سے، اس دولت دنیا میں سے کچھ آگے بھی بھیجے ہیں؟ کہ نہیں مولا، وہاں تو ابھی کوئی نہیں بھیجے، ابھی تو یہاں کے ہی کام پورے ہو رہے ہیں، آگے تو نہیں بھیجے۔ میرے آقا نے فرمایا وہاں کوئی گھر وغیرہ بنایا ہے؟ کہ مولا نہیں، ابھی تو کوئی گھر بھی نہیں بنایا۔ کہ پھر سمجھ نہیں آ جانی چاہیے، جس کا سب کچھ یہاں ہو اور وہاں کچھ نہ ہو، وہ موت سے ڈرے نہیں تو کیا کرے؟ جس کا سب کچھ یہاں ہے، پیسے ادھر ہیں، گھر ادھر ہے، کوٹھی ادھر ہے، کارخانے ادھر ہیں، فیکٹریاں ادھر ہیں، بچے ادھر ہیں، دنیا ادھر ہے، سب کچھ یہاں ہے، وہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے بے آباد غیر مانوس علاقے میں جانے کے لیے کون تیار ہوتا؟
ڈرو گے، گھبراؤ گے، پریشان ہوگے، ہونا چاہیے، چونکہ تمہارا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہم اس لیے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہم اس لیے موت سے نہیں گھبراتے ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں مومنوں کے مولا ہو کر، وہاں جائیں گے جوانان جنت کے سردار ہو کر۔ نہیں ڈریں گے، نہیں گھبراتے، پریشان نہیں ہوتے۔ دوستو یہ ہمارے معصومین نے ہمیں اس دنیا سے آخرت بنانے کے ڈھنگ بھی سکھائے۔ بہت ناز کیا کرو۔ محرم کی مجالس میں میں نے بار بار اس جملے کو دہرایا، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی میں نے، ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ اللہ نے تمہیں عظیم رہبر عطا فرمائے، اللہ نے عظیم پیشوا عطا فرمائے۔ خدا شاہد ہے، کوئی بندہ ان کا ہو جائے جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کتنے عظیم رہبر ہیں۔ یہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا پارہ ہو جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ذکر ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس قوم کا ذکر ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ نے تمہیں رہبر کیسے عطا کی، غور کرنا ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی بن کے آئے تھے۔ بنی اسرائیل قبطیوں کے قبضے میں ہے، فرعون کی حکومت ہے، فرعون انہیں سر نہیں اٹھانے دیتا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، حالت یہ تھی وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان پہ جبر کیا ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، انہیں قوت دی، انہیں طاقت دی، انہیں آزادی کا تصور دیا۔ ایک رات حکم خدا سے کافی عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد جب رات کو فرعون سو گیا، اس کے سپاہی، اس کے پہرے دار بھی سو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل گئے۔ آپ نے بڑے خاموشی سے، توجہ سے اس جملے کو سن لیا، فرعون سو گیا تھا۔ بھئی کتنی جاہل قوم تھی جن کا خدا بھی سو جائے، پھر بھی اسے سجدے کر رہے، پھر بھی اسے رب مان رہے۔ سو گیا خدا سو گیا، قوم نکل گئی، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ صبح اٹھا، بنی اسرائیل نہیں ہے، حضرت موسیٰ لے کے نکل گئے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اسے ذکر کیا، اور صورتوں میں بھی تذکرہ ہے، ہاں مطالعہ کر لینا، تلاوت کرنا ترجمے کے ساتھ۔ صبح یہ فرعون تیار ہوا، اس نے لشکر تیار کیا، سپاہی تیار کیے، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، بنی اسرائیل کے پیچھے چلے۔ اب حالت یہ تھی، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، درمیان میں بنی اسرائیل ہیں۔ اب حضرت موسیٰ پہ غصہ اتار رہے ہیں، موسیٰ مروا دیا تو نے، ہم تو مارے گئے، آگے جائیں تو دریا ہے، ادھر غرق ہو جائیں گے، پیچھے ہے، پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، اب وہ مارے گا، ہمیں تو مروا دیا تو نے، اب تو مارے گئے ہم۔ اتنے میں ارشاد خدا بندی ہوا، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا، اسے اس دریا کے پانی پہ مار، تو مارنا تیرا کام ہے، پانی کو جدا کر کے راستے بنانا میرا کام ہے۔ حضرت نے کسا مارا، پانی پھٹ گیا، درمیان سے راستہ بن گیا، دونوں طرف پانی رک گیا، زمین خشک ہو گئی۔ چلو یہاں سے، پوری قوم سے کہا چلو۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، کہنے لگے کیسے جائیں بھائی، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ایک قبیلہ آگے دوسرا پیچھے، جو پیچھے چلے گا اس کی چودراہٹ تو ختم، ہم تو کیسے ان کے پیچھے چلیں، ہمارے شریک ہیں وہ، ہمارے ہم منصب ہیں وہ، ان کا الگ قبیلہ، ہمارا الگ قبیلہ، ہمیں الگ الگ راستے بنا دے۔ حضرت کو حکم ہوا، انہوں نے پھر عصا مارا، 11 بار مرتبہ پھر مارا، 12 راستے بن گئے۔ یہ اترنے لگے، پھر کہتے اللہ کے نبی نہیں،
میں ادھر ہمارا قافلہ ادھر سے جا رہا ہے، یہ قبیلہ ادھر سے جا رہا ہے، درمیان میں پانی کا پہاڑ ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اس طرف جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ذرا درمیان میں کھڑکیاں بھی بنا، ہم چلتے بھی جائیں انہیں دیکھتے بھی جائیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں خیریت سے، کوئی پرابلم نہیں، درمیان میں پھر عصا مارا گیا، پھر راستے سے ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہم پر احسان کتنا کیا ہے، اللہ نے ہمیں رہبر کیسے عطا کیے۔ دریا سے ادھر چلے گئے، یہ نکل گئے بنی اسرائیل، اتنے میں فرعون پہنچ گیا، وہ بھی دریا میں اتر گیا۔ جب سارا لشکر اتر گیا، وہ پانی آپس میں مل گیا، وہ دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ بنی اسرائیل ادھر چلے گئے، جب ادھر پہنچے نا تو ایک قوم کو دیکھا جن کے سامنے ایک بہترین خوبصورت دلکش خوشنما بت انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس کی عبادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا ایک ہمیں بھی بنا دے۔ کتنا خوبصورت بت ہے، ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے ایسا بت بنا دے، ہم بھی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتنی مشکل سے تمہیں میں نے توحید کے سبق پڑھائے تھے، یہ پھر بت دیکھتے ہوئے اندر کا بت پھر بیدار ہو گیا، جاؤ چلے جاؤ۔ 40 سال اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ موسیٰ چھوڑ، اب ان کو ذرا ہم ان کو تھوڑا امتحان لیتے ہیں، نہیں باز آتے نا شرک سے، چھوڑ دو ان کو۔ 40 سال دھکے کھاتے رہے، گھر تو پیچھے چھوڑ آئے تھے، پاس کھانے کا کتنا سامان تھا، جنگلوں میں پھر رہے ہیں، کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کہیں رات آتی ہے تو سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر چلنے لگ جاتے ہیں۔ 40 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اللہ کے نبی معافی، اللہ سے کہو معاف کر، بس اب کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے، اب پھر بت کی محبت نہیں آئے گی، بڑی ہو گئی ہمارے ساتھ، 40 سال ہو گئے، اللہ کے نبی معافی لے دے۔ حضرت موسیٰ نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید ہے، ان سے کہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ انہیں کہو اس شہر میں داخل ہو، آگے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر سے سجدہ کرتے ہوئے حِطَّةٌ کہتے ہوئے چلے جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، نیکوکاروں کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ باب حطہ بن گیا، اس کے اندر سے گزرو، سجدہ کر کے گزرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ باب حطہ، جب قرآن میں باب حطہ والی آیت اتری نا تو کچھ مسلمان بارگاہ نبوت میں آ گئے، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی کے لیے باب حطہ تھا، اس امت مرحومہ کے لیے باب حطہ کون ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ان علی فی امتی کمثل باب حطہ فی بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل میں باب حطہ تھا، میری امت میں علی باب حطہ ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ علی جسے پیغمبر باب حطہ کی مانند قرار دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس علی کی رعیت بنا دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے میرے خالق، ایسا امام عطا فرمایا جو علی حیدر کرار کے دامن سے متمسک ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جائے گی۔ ہاں یہ علماء کرام تشریف فرمائے، میری دائیں طرف بھی میری بائیں طرف بھی، علماء کے چھرمٹ میں پڑھنا ویسے بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، ہاں ذرا خوفداری ہے مجھ پہ، لیکن کوشش کر رہا ہوں میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ محبت اہل بیت، معصومین فرماتے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں، ہماری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ محبت اہل بیت، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہو محبت اہل بیت، محبت اہل بیت ہو، یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، ختم کرتے ہیں گناہ۔
آل محمد کا محب ہونا اس کے گناہ ختم ہو جاتے. اور پھر خالق نے کتنا بڑا احسان کیا. سوچو یہ پچھلے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے حاشیے میں یہ حدیث تھی. قرآن مجید میں اس کے حاشیے میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. پیغمبر فرماتے لو عالم الناس متا سمی علی امیر المؤمنین لم ينکروا فضلہ. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے علی کب سے امیر المؤمنین ہے، یہ علی کے فضائل کا انکار نہ کریں. لو عالم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے متا سمی علی امیر المومنین، علی کو کب امیر المومنین کہا گیا، علی کا کب نام امیر المومنین رکھا گیا، لم ینکروا فضلہ، یہ کبھی علی کے فضائل کا انکار نہ کرتے. پھر خود فرمایا سمی علی امیر المومنین والآدم بین الروح والجسد. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت بھی علی امیر المومنین تھا. یا علی، یا اللہ نے ہم پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہ نے ہم پہ کرم کیے. اللہ نے ہمیں کیسے رہبر عطا فرمائے. اس وقت سے امیر المومنین ہے جب ابھی آدم جسد اور روح کے درمیان تھے، ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی. علی اس وقت سے امیر المومنین ہے. اور میں نے محرم میں کہا تھا، یہ جملہ میں نے کہا تھا اور پھر اس کا میں نے تکرار کیا محرم کے بعد کی مجالس میں بھی، علی حیدر کرار لوگوں کے امیر ماننے کا محتاج نہیں. اللہ بندوں کی عبادت کا محتاج ہے. بولو، ہم نماز پڑھیں تو وہ اللہ رہے گا، ہم نماز نہ پڑھیں تو وہ اللہ نہیں رہے گا. اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اگر تم سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے، مسلمان، کافر، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مجھے رب مانو، میری عبادت کرنے پہ آ جاؤ نا، میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. تم سارے میرا دروازہ چھوڑ جاؤ، سارے میرا انکار کر دو، میری ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں. توجہ چاہوں گا، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا نا، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. میرا اللہ، علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. علی کی زمین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت ہے. سننا، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. میرا امیر علی محتاج امامت نہیں، لائق امامت ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. اللہ نے ہمیں ایسے امیر عطا فرمائے جو محتاج نہیں ہے. کوئی مانے ابھی تو کوئی نہیں تھا اور ہمارے علی امیر تھے.
ہے نا؟ یہ ایک دعا ہے، دعائے ندبہ. یہاں پتہ نہیں اس کے پڑھنے کا رواج ہے. ہاں، دعائے ندبہ یہ نوحہ ہے امام زمانہ کی غیبت کا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو. اب تو الحمدللہ ترجمے کے ساتھ میسر ہے بازار میں نا، خریدو. جمعے والے دن مستحب ہے، صبح اسے پڑھو. نوحہ ہے، میرے مولا کب تک میں تیری یاد میں تڑپتا رہوں گا. کیسا نوحہ ہے میرا اللہ، میرے امام، میرے پیشوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں. نوحہ ہے، اس کو پڑھو. اسی کے مقدمے میں، اسی کی ابتدا میں فرمایا گیا جیسے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وہی میں فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے. اسی کے مزید وزن میں فرمایا علی اس وقت سے امیر ہے جب ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھا. کنتو امامن کنتو امیرن وآدم بین الماء والطین. اللہ نے کیسے عظیم پیشوا عطا فرمائے. کوئی مانے یا یہ ظاہری خلافتیں. علی حیدر کرار ان کا محتاج نہیں ہے. وہ نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میرے مولا اپنے جوتے کو خود ٹانک رہے تھے. اللہ اکبر. علی جیسا امام اپنے جوتے کو خود ٹانک رہے تھے. ابن عباس نے کہہ دیا مولا بس کرو، اب تو اس میں ٹانکا لگانے کی جگہ بھی نہیں رہ گئی، بس کرو نیا جوتا لے لو. میرے مولا نے فرمایا ابن عباس تیرے نزدیک اس جوتے کی کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگا مولا اگر صرف جوتے کو دیکھیں تو اب تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنے ٹانکے لگ چکے ہیں. لیکن اگر اس نسبت کو دیکھیں کہ آپ کے قدموں میں ہے، اللہ اکبر، مولا یہ تو انمول ہے. آپ کے جوتوں سے مس ہو رہا ہے، آپ کے پیروں سے مس ہو رہا ہے، مولا بہت قیمتی ہے. وگرنہ اگر یہ نسبت نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں. میرے امیر فرماتے ہیں وہ جوتا جس کی تمہاری نظروں میں کوئی قیمت نہیں، میرے نزدیک تمہاری اس حکومت سے بہتر ہے جس میں عدل قائم نہ ہو. مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے. علی حکومتوں کا محتاج نہیں ہے، ماننے کا محتاج نہیں ہے. کوئی مانے گا تو فائدہ ماننے والے کو ہوگا، کوئی نہیں مانے گا تو نقصان انکار کرنے والے کو ہوگا. جو مانے گا اسے فائدہ ہوگا. من سرہ ان یحیی حیاتی و یموت مماتی فلیوال علی من بعدی. پیغمبر فرما رہے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے، من سرہ جو اسے پسند کرتا ہے، ان یحیی حیاتی و یموت مماتی، اس طرح دنیا میں زندہ رہے جیسے میں محمد عربی زندہ رہتا ہوں، اور اس طرح اس دنیا سے جائے جیسے میں اس دنیا سے جاؤں گا. اسے ایک کام کرنا چاہیے، جو میری طرح زندہ رہنا چاہتا ہے اور میری طرح دنیا سے جانا چاہتا ہے، فلیوال علی من بعدی، اسے چاہیے میرے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرے، علی کی ولایت کو مانے. یا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کر دی ہے. ناز کیا کر، اللہ نے قیمتی ترین جوہر ہمیں عطا کیا. بہت بڑی بات ہے. کیسے رہبر عطا کی اللہ نے، ذرا سوچو. ہمیں معرفت نہیں، ہمیں نام یاد ہے ائمہ کے، میرے سمیت ابھی ہمیں معرفت. ایک مومن ہے، بڑا اچھا مومن، صحیح مومن، ہر سال حج پہ جاتا. اللہ آپ کو بھی حج پہ لے جائے. ہر سال حج پہ جاتا. مکہ سے حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینے جاتا. حکم یہ ہے، پیغمبر فرماتے جو بندہ حج کرے
اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پہ ظلم کیا. لہذا جو حج پہ جائے وہ مدینے ضرور جاتا. پیغمبر کے روضے کی زیارت، پیغمبر کو سلام، آئمہ کو سلام جنت البقیع میں، وہ ہر سال حج پہ جاتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ گھر میں ان کا مہمان بنتا ہے. کیسا مومن ہوگا؟ امام اپنے گھر میں رکھتے ہیں اسے، امام کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، امام کے دسترخوان پہ پیتا ہے، امام کے گھر میں سوتا ہے. جتنے دن مدینے رہتا ہے امام کا VIP مہمان امام کے گھر میں. ہر سال آتا ہے، 5 دن 4 دن 8 دن 10 دن جو رہنا ہوتا رہ کے پھر چلا جاتا. اس سال جب حج پہ آیا نا تو کچھ پیسے لے آیا ساتھ، ایک تھیلی درہم و دینار کی. جب جانے لگا حج سے واپس، امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد مدینہ سے گھر جانے لگا نا تو وہ تھیلی امام کی خدمت میں پیش کی. توجہ چاہوں گا میں، مولا یہ پیسے رکھ لیجئے، جہاں آپ مناسب سمجھے میرے لیے گھر خرید لیں. یہ پیسے جہاں آپ مناسب سمجھے. میں ہر سال آتا ہوں، آپ کے گھر رہتا ہوں، آپ کو اذیت ہوتی ہے. میرا خیال ہے اگلے سال میں اپنے بچوں کو بھی لاؤں، بیوی کو بھی حج پہ لاؤں، وہ سارا آپ کے گھر میں رہیں تو اذیت ہوگی، تنگ ہوں گے آپ. میرے لیے جہاں مناسب سمجھے ایک گھر خرید. ٹھیک ہے پیسے رکھ دو. وہ چلا گیا. اگلے سال آیا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے حج کیا. حج کے بعد مدینے آیا. شہر سے باہر بیوی بچوں کو روکا، تم یہاں رکو، میں امام کی خدمت میں جاتا ہوں، مکان کی چابی لے کے آتا ہوں، پھر سیدھے اپنے گھر جائیں گے. بارگاہ امامت میں آیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، علیکہ السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کے سلامتی ہو، رحمت ہو. مولا وہ میں بچوں کو ساتھ لایا ہوں، وہ پچھلے سال میں نے کوئی پیسے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، مولا میرے لیے مکان خریدنا تھا. مولا مکان خرید لیا؟ کہا ہاں ہم نے مکان خرید لیا، آپ کے لیے مکان خرید لیا. مولا چابی کی بجائے مولا نے ایک کاغذ دیا کہ یہ سنبھال کے رکھ لے، یہ اس مکان کی فرد کی کاپی ہے، یہ رجسٹری ہے اس کی، رکھ لے. مولا میں چابی مانگ رہا ہوں، آپ رجسٹری دے رہے. کہا آپ نے نہیں کہا تھا جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں مکان خریدنے؟ میں نے تیرے لیے جنت میں مکان خریدا ہے. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں نے جنت میں تیرے لیے مکان خرید. مولا نے فرمایا یہ تیری زندگی کا آخری حج ہے، اگلے سال تو نے حج پہ نہیں آنا، موت نے تجھے مہلت نہیں دینی، تجھے یہاں ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے تیرے لیے وہاں خرید لیا ہے. یہ کاغذ رکھ لے، جب مرنے لگے نا اپنے وارثوں سے کہنا تیرے کفن میں رکھ دے، اس رجسٹری کو تیرے کفن میں رکھ دے. ابھی اپنے بچوں کو لے آ، میرے گھر میں رہو، پھر چلے جانا. مولا کے مہمان رہے، واپس گئے، اور کچھ دنوں کے بعد واپس وطن میں پہنچنے کے بعد بیمار ہونے لگ گیا، بیماری کا غلبہ ہونے لگا، اسے محسوس ہو گیا اب وقت تمام ہونے والا ہے. اپنے بچوں کو بلایا، کہا یہ کاغذ ہے، یہ میرے کفن میں رکھنا. توجہ چاہوں گا میں، اللہ نے تمہیں کیسے امام عطا فرمائے ہیں. وہ کفن میں رکھ دیا گیا، وہ مر گیا، انتقال ہوا، غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، حنوط کیا گیا، حنوط لگا کے کافور سے حنوط کیا، نماز جنازہ پڑھی، دفن کیا. کفن کے اندر وہ کاغذ رکھا. دفن کرنے کے بعد کوئی بھی تو قبر پر نہیں رکتا، سارے گھروں میں آتے ہیں، کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے. ہاں سارے عزادار چاہتے ہیں ہم نے کھانا تیار کیا ہوا ہے، کوئی ایسے نہ جائے. اپنے واپس آتے ہیں، قبر پہ کوئی نہیں رکتا، سارے چلے گئے. اگلے دن قبر پہ جاتے ہیں لوگ. یہ بچے اگلے دن قبر پہ گئے، اپنے باپ کی
یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا اب سوچو اللہ نے ہمیں کیسے رہبر عطا کی، اللہ نے ہمیں کیسے امام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسے پیشوا عطا فرمایا۔ ایسا امام ہے کسی اور کے پاس کہ دنیا میں بیٹھ کر جنت کے گھر کی رجسٹری دے دے؟ ہے کسی کے پاس؟ اللہ نے ہمیں اس لیے جنت کے وارث عطا کیے نا، جنت کے جوانوں کے سردار عطا کیے نا، جنت کے مالک رہبر عطا کیے نا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ نے ہم پر احسان کی۔ اب نجات اس کا مقدر ہے جو ان کا ہو جائے۔ یہ پیغمبر کا وعدہ ہے نا، سید الانبیاء کی ضمانت ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ ہاں اگر میرے بعد قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے گمراہ نہیں ہوگے، ان کے ساتھ سیدھے حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کن کے لیے؟ جو علی کے شیعہ ہوں گے، جو اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہوں گے، علی کے شیعہ کے لیے۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ یہ نہیں کہ یا علی انت و شیعت، یا علی یو انت و شیعت، قیامت والے دن آپ اور شیعہ کامیاب ہوں گے۔ نہیں، شیعہ کامیاب نہیں، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ کامیابی شیعہ کے لیے نہیں ہے، کامیابی علی کے شیعہ کے لیے ہے۔ جو دنیا میں علی کا بن کے رہے، جو دنیا میں علی کی پیروی کرے، جو دنیا میں علی کی اطاعت کرے، جو دنیا میں علی کی اتباع کرے، جو دنیا میں علی کی مانے، جو علی کی فرما برداری کرے، قیامت والے دن اس کا مقدر ہے جنت۔ اور اگر دنیا میں مانا ہی نہیں کسی کو، علی مولا کی مانی ہی نہیں، اپنی مرضیاں کرتا، اب باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم ہیں علی والے ہیں، اور علی والوں والی نشانی کوئی نہیں، مولا علی کی مانتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے۔ تو یہ غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں، یہ اپنی مرضیوں کا شیعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ خواہش کہتی ہے سو جا تو سو جاتا ہے، یہ خواہش کہتے ہیں اٹھ جا تو اٹھ جاتا ہے، یہ خواہش کہتی ہے حلال کھا تو حلال کھاتا ہے، یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں حرام کھا لے، دیکھے ویسی کے اس، ہاں دیکھیں گے کیا ہو، کھا لے، اب تو کھا لینا، بعد میں توبہ کر لینا، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے۔ علی والا کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ جو علی والا ہو جائے نا، نجات اس کا مقدر ہے، جنت آپ کی مشتاق ہے۔ میں نے کہا تھا کیا خیال ہے یہ جو پیغمبر نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کچھ بندے ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے، کہا ہے نا پیغمبر نے، جنت کچھ لوگوں کی، اور اتفاق یہ ہے جن کا پیغمبر نے نام لیا ہے نا، نہ ان میں کسی نبی کا نام ہے نہ کسی امام کا نام ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہ جناب وہ ابراہیم ہیں، وہ اسماعیل ہیں، وہ موسیٰ ہیں، وہ عیسیٰ ہیں، کہ نبی ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے، ہم تو نبی مان ہی نہیں سکتے، جنت ہماری مشتاق ہو ہی نہیں سکتی، کسی امام کا نام بھی نہیں ہے، 12 اماموں میں سے کسی امام کا نام نہیں ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے، کہ وہ سلیمان ہے، وہ ابو ذر ہے، وہ مقداد ہے، وہ میثم ہے۔ ارے اگر سلیمان اتنا ہو سکتا ہے کہ جنت اس کی مشتاق ہو، ہم نبی نہیں بن سکتے، سلیمان تو بن سکتے ہو نا، سلیمان تو بن سکتے ہو نا۔
کون سی پابندی ہے بھائی؟ نبی معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، امام کو اللہ امام بناتا ہے۔ سلیمان، اس پر تو کوئی قدغن نہیں ہے نا، کوئی ختم سلیمان کی مہر تو نہیں لگی نا؟ خاتم النبیین کی مہر لگی ہے پیغمبر پر، اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے 12ویں امام پر خاتم الائمہ کی مہر لگی ہے، اب 12ویں کے بعد امام کوئی نہیں، پیغمبر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں، محمد مہدی کے بعد امام کوئی نہیں۔ تم نبی نہیں بن سکتے، تم امام نہیں بن سکتے۔ سلیمان تو بن سکتے ہو، ابو ذر تو بن سکتے ہو، کمبر تو بن سکتے ہو، میسم تو بن سکتے ہو، حجر بن عدی تو بن سکتے ہو، کوشش تو کرو نا۔ نہیں، صبح اٹھنا ہی نہیں نماز کے لیے۔ وہی کیسے اٹھے؟ رات 3 بجے تو سویا ہوں۔ کتنے بجے سویا؟ 3 بجے۔ اذان کتنے بجے؟ 4:33 پہ۔ 1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاؤں، پاگل ہو جاؤں گا نا، دماغ پھٹ جائے گا نا، نیند پوری نہیں ہوگی نا۔ صبح دفتر کیسے جاؤں گا، صبح دکان پہ کیسے بیٹھوں گا، صبح کاروبار کیسے کروں گا، ابھی سو لوں، نیند پوری کر لوں۔ یہی پتہ چل جائے گا جب رحمان کی طرف سے پیغام آئے ادھر آ، شیطان کہے سو جا، پاگل ہو جائے گا۔ یہی پتہ چل جائے گا یہ بندہ کس کا ہے، پتہ چل جائے گا نا علی کا شیعہ ہے کہ نہیں، رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا، یہی پتہ چل جائے گا۔ نماز پڑھی کبھی نہیں، روزہ رکھا کبھی نہیں، داڑھی رکھنی نہیں ہے، حلال کھانا نہیں ہے، بچی کو پردہ کروانا نہیں ہے، ہاں علی والا ہوں بھائی۔ علی والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، علی والے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سننا بھائی، حدیث میرے ذہن میں آ گئی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام سے ایک بندے نے پوچھا، فرزند رسول آپ اکثر سلیمان فارسی کا ذکر کرتے اور اس کی تعریفیں کرتے، کیوں کرتے سلیمان فارسی کا اتنا ذکر؟ توجہ، آپ امام معصوم ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، روز سلیمان فارسی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ایک وجہ یہ بتائی، اس لیے کہ وہ سلیمان اپنی خواہشات پر علی کی خواہشات کو مقدم رکھتا تھا۔ اس لیے سلیمان کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس لیے سلیمان کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے سلیمان من اہل البیت قرار پاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتا، علی کی خواہشات کو آگے رکھتا ہے۔ یہ ہوتا ہے علی کا شیعہ۔ اور ہم کہیں چلو خیر ہے جی، کیا فرق پڑتا ہے، 2 رکعت ہی رہ گئی ہے نا، کیا ہوا؟ بات 2 رکعت کی نہیں، بات ہے کس نے بلایا تھا اور ہم نہیں گئے۔ بات 2 رکعت کی نہیں، بات یہ بلایا کس نے تھا، میرے گھر آ، میرے سامنے آ، حاضری لگوا، اور ہم نہیں آئے۔ یہ بات نہیں ہے 2 رکعت کی، بات یہ کس کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو، علی سے لے کے مہدی تک کی اطاعت کرو تو بنو گے شیعہ۔ مرضی اپنی کرو گے تو علی کے شیعہ کیسے ہوگے بھائی؟ علی کا شیعہ بننا ہے نا، جنت جانا ہے نا، جنت تمہاری مشتاق ہونا، یہ جتنی بچ گئی ہے نا تھوڑی سی، ابھی بڑے قریب ہے یہ، ہاں ابھی جو بچ گئی ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، یہ 40 سال کی عمر کا کوئی بندہ گناہ کرے نا، 40 سال والا، فرشتے کہتے ہیں کتنا احمق ہے، 40 سال کا ہو گیا ہے ابھی بھی گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ 40 سال کا ہو گیا، موت اس کے پیچھے پیچھے چلی ہوئی ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر 40 سال کا بندہ گناہ کرے فرشتے تعجب کرتے ہیں، تو 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا بڈھا اللہ کی بندگی نہ کرے، آنکھیں نہیں کھلتی اس کی بھائی؟ کیوں نہیں کھلتی؟
اس لیے کہ یہ احساس نہیں ہے مجھے کس کے گھر سے دعوت آ رہی ہے، کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے، احساس نہیں ہے۔ ہاں ہاں، اگر ہمارے اندر علی حیدر کرار کی معرفت ہوتی پھر علی کی بات ماننے میں لطف آتا، ہاں پھر اللہ کی اطاعت کرنے میں مزہ آتا۔ اگر ہمیں اپنے رب کی معرفت ہوتی، نہ ہمیں رب کی معرفت ہے، نہ ہمیں نبی کی معرفت ہے، نہ ہمیں آئمہ کی معرفت ہے۔ آجو اب اللہ کہہ رہا ہے قل، جو آیت میں نے پڑھی تھی ترجمہ بھی نہیں کر سکا، کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب، میرے محمود، میرے محبوب، میرے محبت، قل اپنی زبان سے کہہ دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہو نا، اب ان گناہگاروں سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ کرنے کے بعد میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم آؤ، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ آؤ تو صحیح، آؤ نا امید نہ ہو، کر بیٹھے ہو گناہ نا، آ جاؤ میرے گھر میں، آ جاؤ میرے دروازے پر، میرے سامنے جھک جاؤ، کہہ دو پروردگار فقیروں کا بے بابے کا، مسکینوں کا بے بابے کا، سائلوں کا بے بابے کا، تیرا مانگا تیرے دروازے پہ، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ، میرا اللہ معاف کر دے۔ ان تردنی، اگر تو نے مجھے دھتکار دیا اپنے باپ سے، اپنے دروازے سے، فبمن اعوذ، مولا میں کس کی پناہ لوں گا میرا اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے موڑ دیا میں کس کی پناہ لوں گا میرا اللہ، ہاں تو اپنی پناہ میں لے لے، میرے گناہ معاف کر، وہ بڑا کریم ہے، سچی توبہ کرنے والے کے ایک آنسو کے بدلے میں زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس عزیزو، آج سلسلہ گفتگو روکتے ہیں، ہاں اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، اس سے کہہ دو پروردگار غلطی ہو گئی، اچھا بوڑھا ہو گیا ہو، 15 سال کی عمر سے گناہ کرنے شروع کیے، اب 80 سال کا 85 سال کا ہو گیا ہوں، 60 70 سال ہو گئے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کی نعمتیں کھائیں، اس کی نافرمانی کی، اب آتا ہے شرم، کیسے جاؤں، 80 سال نافرمانی کر کے جاؤں کیسے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر اکیلا نہیں آ سکتا نا 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ کے آجا، کسی کا دامن پکڑ کے آجا، کہتے پروردگار تجھے شام کے قیدی سجاد کا واسطہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا اللہ 24 سال کے ضعیف کا واسطہ، میرا اللہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، گردن جھکی ہوئی، کہا تھا کسی کوفی نے کہنے لگا تھا اے سجاد تیری گردن جھکی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے، کچھ دن پہلے تو یہاں اسی کوفہ کے دربار میں آپ کے چچا مسلم آئے تھے یہاں، وہ تو سینہ تان کے آئے تھے، وہ تو سر اٹھا کے آئے تھے، ہاشمی خون تھا، تو بھی ہاشمی ہے، سینہ تان کے چلنا، سر اٹھا کے چلنا، تیری گردن جھکی ہوئی کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انصاف کر، جب چچا مسلم آئے تھے کیا اس کے ساتھ زینب قید تھی؟ اللہ اکبر، میں کیسے سر اٹھاؤں؟ جب میں سر اٹھاتا ہوں کہیں ماؤں کے ننگے سر نظر آتے ہیں، کہیں بہنوں کے ننگے سر نظر آتے ہیں، غیرت مند امام، اللہ اکبر، میرا اللہ تجھے اس بیمار کا واسطہ، میرا اللہ تجھے علی ابن الحسین کا واسطہ ہم پہ کرم کر۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امام کو بھی بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، مشکل مقامات سے گزرا ہے سجاد، عزادارو صرف ایک روایت، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، میرے مولا وہاں سے گزرے، مشکل امتحان میرے امام کے مقدر میں آیا تھا، میں نے کہا تھا وہاں محرم کی مجالس میں جب شہزادہ علی اکبر اپنے
بھائی کو الوداع کر رہے تھے نا، دونوں نے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی تھی، سجاد بھی رو رہے تھے، علی اکبر بھی رو رہے تھے۔ اچانک شہزادہ علی اکبر نے بازو چھوڑے، روایت کے لفظیں ہیں سجاد مولا نے علی اکبر کے کان میں ایک جملہ کہا تھا، سجاد تو بیمار ہے، ہاں تو بیمار۔ امام سجاد نے کہا میں بیمار ہوں، تو جوان ہے، میرے ساتھ تبادلہ کر، باہر موت کا بازار گرم ہے، علی اکبر میں تیری جگہ کربلا میں شہید ہو جاؤں، تو میری جگہ شام چلا جا۔ علی اکبر نے بازو چھوڑ دیے تھے اور کہا تھا بھائی سجاد کربلا میں مرنا آسان ہے، ننگے سر زینب کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس دربار، سجاد یہ تیرا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مشکل جگہوں سے گزرے۔ میرے مولا کا صحابی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، جب مدینے آتا نا میرے مولا کو ملنے کے لیے، میرے مولا مساس آخر میں چلتے ہوئے مدینہ چھوڑتے ہوئے اسے وصیت کرتے تھے، ابراہیم کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزر۔ اللہ اکبر، زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، سجاد قید ہو کے شام آ گیا۔ ابراہیم بازار سے گزرا، بڑی تیزی سے زندان کے دروازے سے گزر گیا، قیدی کے پاس رکا نہیں، آگے گزر گیا۔ دور جا کے خیال آیا میرے مولا کہا کرتے تھے کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر۔ ابراہیم واپس آیا، قیدی کے پاس آ کے کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام۔ قیدی نے زنجیروں سے سر نہیں اٹھایا، وہیں سر جھکا کے کہا وعلیکہ السلام یا ابراہیم، ابراہیم میرا بھی سلام۔ ابراہیم نے اپنا نام سنا، فوراً بیٹھ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے قیدی میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو میرا نام لے رہا ہے، اپنا تعارف کروا۔ میرے امام نے زنجیروں سے سر اٹھایا، کہا ابراہیم مجھے پہچان، میں تیرا امام علی زین العابدین۔ اس نے رونا شروع کیا، رونے کی آواز زندان میں گئی، وہاں پہ بچوں نے رونا شروع کیا، بچوں کے رونے کی آواز باہر آئی۔ ابراہیم نے پوچھا مولا یہ زندان میں کون ہے؟ کہا ادھر نہ دیکھنا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب قید ہے، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک